کوئی ایک دو ڈیم بنائے ہیں. انڈیا نے اسی ٹائم میں تقریباً 2000 ڈیم بنا چکا ہے انڈیا, اور ان تمام ملکوں میں اور بہترین سستی ترین بجلی اس سے 1.5 سے پونے 2 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے نا, وہ ان کو پڑ رہی. اور انڈیا بھی تقریباً کوئی 200 دن اپنا پانی سٹور کر سکتا ہے. اب دیکھیں پانی کے ریسورسز سے سب سے پہلے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ پانی کے ساتھ کی ہے. آپ سپیرٹی دیکھتے ہیں, اس کی جو انڈر پننگ ہے, اس میں جو گروتھ آئی ہے وہ شروع اس واٹر اکانومی سے ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جیسے ڈیزرٹ ہے, اگر ریور انڈس نہ ہو تو پاکستان ایک ڈیزرٹ ہے. صومالیہ بن جائے گا. یہ صومالیہ نہیں, صومالیہ سے بھی بدتر, سعودی عربیہ کی طرح یہ بن جائے گا وداؤٹ دا تیل. آپ دیکھ لیں کیا پھر آپ کا حال ہو. 80,000 میگا واٹ اگر کیپیسٹی ہم نے بنا لی تو کم از کم میں ایسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ بجلی آپ بیچ بھی سکتے ہیں دوسرے ممالک کو. بالکل, کیوں نہیں بیچ سکتے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. پوائنٹ از دس کہ پاکستان کو غریب نہیں ہونا چاہیے. عقل نہیں مانتی. ریئلی بلیو می کہ پاکستان کی واٹر اکانومی کو جو سیبوٹاج کیا گیا ہے وہ پاکستان کو کمزور رکھنے کے لیے کیا گیا. تو یہ تو انڈیا کا پلان ہوا. انٹینشنلی کیا گیا یا ان انٹینشنلی کیا ہے, کانسیکوینس ان انٹینشنل کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو نہیں پتا پانی کیا ہے؟ آپ کے باقی لیڈرز کو نہیں پتا, سیاستدانوں کو نہیں پتا؟ یہ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں, بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں. اور ساؤتھ پنجاب, کے پی کے ساؤتھ ایسٹ. خوفناک آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں کہ ایک سلائیڈ جو آپ اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رات کے وقت سیٹلائٹ امیج لیا گیا ہے پورے بر صغیر کا, جس میں انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی ہے, افغانستان بھی پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے, ایران کا بھی ایک حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں بتیاں کہاں کہاں جلی ہیں. بتیاں وہاں پہ جلی ہوئی ہیں جہاں پہ پانی ہے اور جہاں پہ نہری پانی جا رہا ہے یا پانی کسی نہ کسی فارم میں جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے ہماری. پانی ہمارا اناج اگاتی ہے, پانی ہمارے جانوروں کے لیے لائف ہے, پانی ہمارے لیے زندگی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پانی وہ ضائع نہیں ہوتا, اس پانی سے آپ بجلی جو ہے پیدا کرتے ہیں اور وہ پھر بھی پانی رہتا ہے, اور اس کے ریزروائرز جو ہیں وہ آپ کو کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے آپ کو نظر آتی ہے. میرے پاس بڑی تفصیل ہے اس کی, اس کے اوپر بات کریں گے کہ تھر کنال کا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کو کیوں روک دیا گیا. اس کی ایک تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں, دوبارہ اگر آپ کو میں وہ نقشہ دکھاؤں, سندھ اینڈ وچ از چیپ, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کولے کے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں وچ آر ڈرٹی. کاربن اس کا امپرنٹ پورے ملک پہ ہوگا جس طرح باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسموگ وغیرہ, لیکن اور وہ 10-15 روپے کا آپ خریدنے کو تیار ہیں پر یونٹ. یہ 1.5 روپے کا یونٹ نہیں لینا, 10-15 روپے کا لینا. یہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو بارش ہے وہ ایک کانسنٹریٹڈ پیریڈ میں ہوتی ہے جو کہ مانسونز کے ساتھ منسلک ہے. آپ کے گلیشیئرز بھی اسی پیریڈ میں میلٹ ہوتے ہیں, سو آپ کا پانی جتنا بھی ہے دریاؤں میں وہ بلک میں اس سیزن میں آتا ہے. 2 مہینے. بات یہ ہے کہ واٹر از لائف. اب ارسپیکٹو آف آل ریزرویشنز, کیا وجہ ہے کہ سندھ, پنجاب, بلوچستان اور کے پی کے جو ہے وہ پانی جیسی اللہ کی نعمت جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں کرتے, بلکہ ہمارے سیاستدان اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور ہمارے معصوم لوگ جو ہیں اس سے بہکتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ مبشر صاحب, بات یہ کہ جو لب لباب ہے اس پوری گفتگو کا, میں سن رہا تھا سلمان شاہ صاحب کی اور آپ کا بڑا پرمغز انٹرو بھی تھا. بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک ویژن ہوتا ہے جو قوموں کو, ملکوں کو بڑا بنانے کے لیے, اس کی کمی ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بہت ہی ریجنل پولیٹکس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مسئلے ہمارے آج سے 20-30-40 سال پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے وہ آج بھی ٹیبل پر ہیں, اور اس پر اسی طرح جذباتی انداز میں بات ہوتی ہے کہ جس طرح روز اول کو ہوتی تھی, جس میں ڈیمز کو بنانے کا جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں سر فہرست ہے. اور اس میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں واٹر مینجمنٹ اتنی بری ہے, اور بلکہ میں کہوں گا ہے ہی نہیں. جو انگریز اپنے دور میں کر گیا, اور اس کے بعد آپ نے ایوب خان کے دور میں کچھ تھوڑا بہت دیکھا, اور اس کے بعد تو ہم لوگوں نے کوئی بڑے پروجیکٹ لانچ ہی نہیں کیے. آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا ایگریکلچرل سیکٹر کے نوحے سے, جس میں 2015 جو گزشتہ مالی سال ہے ہمارا 15-16, اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ایگریکلچرل ملک ہے, اس میں ایگریکلچرل سیکٹر تقریباً 2% جو ہے کانٹریکٹ ہوا ہے. اچھا, یہ اس بات کی کمازی کرتا ہے کہ ہماری جی پورا سیکٹر
नेगेटिव में, वही मैं कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मनफी हुआ है, ठीक है ना। मनफी होने का मतलब ये है कि ये जो हमारी हुकूमत अपने आप को प्रो बिजनेस कहती है, जो कहती है कि हम यहां पर मईशत को आगे बढ़ाएंगे, उसमें अगर आपका वो सेक्टर जो 21% जीडीपी उसकी मतलब है होल्ड करता हो और 40% इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता हो, 40% जो हमारे रोजगार फराहम करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, तो उसमें फिर इनकी मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर हम देखते हैं कि नए बजट में इन्होंने क्या किया एग्रीकल्चर सेक्टर की बहाली के लिए, मां सवाए कुछ मतलब है सिंबॉलिक, बहुत ही सेरेमोनियल कि जी खाद की कीमतों में कमी कर दी, फला कर दिया, कोई हमें बड़ा रिफॉर्म होता हुआ नजर नहीं आता। तो ये हमें, मैं समझता हूं कि विजन की कमी है। फिर आप देखते हैं कि जी क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे यहां रिफॉर्म हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके तहत बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो चले गए हैं सूबाई हुकूमतों तक। अब सूबाई हुकूमतों में ना उस बात की कैपेसिटी है, ना उनमें इस बात की अहलियत है कि इस तरह के मसाइल को और इस तरह की चीजों को जो है वो बड़े तरीके से बहाल कर सकें। तो मैं समझता हूं पहली बात जो सबसे बड़ा मसला है हमारा, वो हमारे सियासतदानों का लैक ऑफ कमिटमेंट है, उनका पॉलिटिकल विजन की कमी है, उनकी अहलियत की कमी है, और माशाल्लाह उसके ऊपर बदउनवानी भी है। जी डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ की ही एक पिछली हुकूमत थी जिसमें वाटर रिकॉर्ड हुआ 91 या 92 का था, और उसमें आर्टिकल 6 जो था उस वाटर रिकॉर्ड का, मैं बिल्कुल अपनी मेमोरी से याद करके आपको बता रहा हूं, उसमें बड़ा स्पेसिफाइड था कि अगर सूबों का, जो सूबों की बात करें आमिर साहब, अगर उनका इंक्रीज किया जाएगा कोटा तो वो प्रो रेटा बेसिस पे होगा, सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ वाटर रेजर्वॉयर्स, जो आप रेजर्वॉयर्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो आपने किए नहीं, लेकिन आपने पंजाब का पानी इधर उधर देना शुरू कर दिया, और बिलखसूस साउथ पंजाब जो है उसका पानी जो है वो उससे महरूम हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और सूबे में ना दें, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि हर सूबे को जाना चाहिए, लेकिन बाकी सूबों को इसका एहसास क्यों नहीं कि वहां पे कैनाल सिस्टम, जैसे थर कैनाल आप लोग बना रहे थे, जैसे कालाबाग डैम है, ये अछूत नहीं है चीजें, ये आपके लाइफ सेवर्स हैं। देखिए, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में ये जो डिस्प्यूट पानी का खड़ा किया गया है, इसने पाकिस्तान की, जैसे कहते हैं, बिल्कुल फूक निकाल दी। और अब सिचुएशन ये हो गई है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है। हमने लिबरलाइजेशन ट्राई कर ली, हमने प्राइवेटाइजेशन ट्राई कर ली, हमने नेशनलाइजेशन ट्राई कर ली, हमने डीरेगुलेशन ट्राई कर ली, लेकिन आपकी इकोनॉमी चल नहीं रही। हमने आईपीपी ट्राई कर लिया, रेंटल पावर प्रोजेक्ट ट्राई कर लिया, वो भी आपने कर लिया। सो बेसिकली इशू क्या है? इशू ये है कि पिछले 40 साल से आपने पाकिस्तान की वाटर इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं किया, और पाकिस्तान का कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो पानी, जमीन और गरीब लोग, ये कॉम्बिनेशन है। इट इज वाटर, लैंड एंड पुअर पीपल, जो इस जलते हुए सूरज में भी जाके वो आपकी पैदावार आपको देंगे, और वो जो करते हैं पैदावार, उसके ऊपर आपकी बाकी इकोनॉमी, अगर आप 100 रुपया एग्रीकल्चर से करें तो 5 दफा उसे मल्टीप्लाई करें तो एस्टिमेटेड गैस है कि 22 करोड़ है, और ये पानी नहीं रहेगा। क्यों इन वाटर काउंसिल्स को जो है वो यानी उनको बाउंड नहीं किया जाता कि वो परफॉर्म करें, नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, नए। अगर आपको कालाबाग डैम पे एतराज है तो कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी तो देना, सिर्फ एतराज करके क्यों बैठ गए? ये क्या वजह है आमिर साहब? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मुतबादिल होना चाहिए। अगर आप एक मंसूबे को रद्द करते हैं तो कोई उसके जवाब में दूसरा मंसूबा आना चाहिए। आपने जो शुरू में बात की ना कि जी जो हमारे जमहूरियत की बात होती है, तो जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, बल्कि उसके समराज जो है नीचे तक आने चाहिए, वो हमारे आते नहीं है। अच्छा, उसमें क्या है कि उस जमहूरियत में आपको नजर नहीं आता कि आपके इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या उसके ज़ेली हुकूमती इदारे हों, और वो जो बीमारी है वो ऊपर से नीचे तक हमें नजर आ रही है, जिसका शाखसाना एक वो अपने कोई 1-2 डैम बनाए हैं। इंडिया ने इसी टाइम में तकरीबन 2000 डैम बना चुका है इंडिया, और इन तमाम मुल्कों में, और बेहतरीन सस्ती तरीन बिजली उससे 1.5 से पौने 2 रुपए पर यूनिट पड़ रही है ना, वो उनको पड़ रही है। और इंडिया भी तकरीबन कोई 200 दिन अपना पानी स्टोर कर सकता है। अब देखें, पानी के रिसोर्सेज से सबसे पहले उन्होंने अपनी डेवलपमेंट पानी के साथ की है। आप प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, उसकी जो अंडरपिनिंग है, उसमें जो ग्रोथ आई है वो शुरू उस वाटर इकोनॉमी से हुआ है। और उसके साथ साथ आप देखें कि वो 10, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान जैसे डेजर्ट है, अगर रिवर इंदस ना हो तो पाकिस्तान एक डेजर्ट है। सोमालिया बन जाएगा। ये सोमालिया नहीं, सोमालिया से भी बदतर, सऊदी अरेबिया की तरह ये बन जाएगा विदाउट द तेल। आप देख लें क्या फिर आपका हाल हो। 80,000 मेगावाट अगर कैपेसिटी हमने बना ली तो कम अज कम मैं एस्टिमेट कर रहा था कि तो बिजली आप बेच भी सकते हैं दूसरे ममालिक को। बिल्कुल, क्यों नहीं बेच सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। पॉइंट इज दिस कि पाकिस्तान को गरीब नहीं होना चाहिए। अकल नहीं मानती। रियली बिलीव मी कि पाकिस्तान की वाटर इकोनॉमी को जो सैबोटाज किया गया है
وہ پاکستان کو کمزور رکھنے کے لیے کیا گیا. تو یہ تو انڈیا کا پلان ہوا. انٹینشنلی کیا گیا یا ان انٹینشنلی کیا ہے؟ کانسیکوینس ان انٹینشنل کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو نہیں پتا پانی کیا ہے؟ آپ کے باقی لیڈرز کو نہیں پتا، سیاستدانوں کو نہیں پتا؟ یہ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں. اور ساؤتھ پنجاب، کے پی کے ساؤتھ ایسٹ. خوفناک آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں کہ ایک سلائیڈ جو آپ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رات کے وقت سیٹلائٹ امیج لیا گیا ہے پورے بر صغیر کا، جس میں انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے، ایران کا بھی ایک حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں بتیاں کہاں کہاں جلی ہیں. بتیاں وہاں پہ جلی ہوئی ہیں جہاں پہ پانی ہے اور جہاں پہ نہری پانی جا رہا ہے یا پانی کسی نہ کسی فارم میں جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے ہماری. پانی ہمارا اناج اگاتی ہے، پانی ہمارے جانوروں کے لیے لائف ہے، پانی ہمارے لیے زندگی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پانی وہ ضائع نہیں ہوتا، اس پانی سے آپ بجلی جو ہے پیدا کرتے ہیں اور وہ پھر بھی پانی رہتا ہے اور اس کے ریزروائرز جو ہیں وہ آپ کو کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے آپ کو نظر آتی ہے. میرے پاس بڑی تفصیل ہے اس کی، اس کے اوپر بات کریں گے کہ تھر کینال کا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کو کیوں روک دیا گیا. اس کی ایک تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں، دوبارہ اگر آپ کو میں وہ نقشہ دکھاؤں، سندھ اینڈ وچ از چیپ. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کولے کے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں وچ آر ڈرٹی. کاربن اس کا امپرنٹ پورے ملک پہ ہوگا، جس طرح باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسموگ وغیرہ. لیکن اور وہ 10-15 روپے کا آپ خریدنے کو تیار ہیں پر یونٹ. یہ 1.5 روپے کا یونٹ نہیں لینا، 10-15 روپے کا لینا. یہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ اور اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایگریکلچرل ملک ہے، اس میں ایگریکلچرل سیکٹر تقریباً 2% جو ہے کانٹریکٹ ہوا ہے. اچھا، نیگیٹو میں یہ بات کی کمازی کرتا ہے نیگیٹو میں کہ جو ہماری جی پورا سیکٹر نیگیٹو میں، وہی میں کہہ رہا ہوں، کانٹریکٹ ہوا ہے، منفی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. منفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت اپنے آپ کو پرو بزنس کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہم یہاں پر معیشت کو آگے بڑھائیں گے، اس میں اگر آپ کا وہ سیکٹر جو 21% جی ڈی پی اس کی مطلب ہے ہولڈ کرتا ہو اور 40% امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہو، 40% جو ہمارے روزگار فراہم کرتا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کرتا ہے، تو اس میں پھر ان کی مینجمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے بجٹ میں انہوں نے کیا کیا ایگریکلچر سیکٹر کی بحالی کے لیے، ماں سوائے کچھ مطلب ہے سمبولک، بہت ہی سیریمونیل کہ جی کھاد کی قیمتوں میں کمی کر دی، فلاں کر دیا، کوئی ہمیں بڑا ریفارم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ویژن کی کمی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ریفارم ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے تحت بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں صوبائی حکومتوں تک. اب صوبائی حکومتوں میں نہ اس بات کی کیپیسٹی ہے، نہ ان میں اس بات کی اہلیت ہے کہ اس طرح کے مسائل کو اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے بحال کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، وہ ہمارے سیاستدانوں کا لیک آف کمٹمنٹ ہے، ان کا پولیٹیکل ویژن کی کمی ہے، ان کی اہلیت کی کمی ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اوپر بدعنوانی بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میاں نواز شریف کی ہی ایک پچھلی حکومت تھی جس میں واٹر ریکارڈ ہوا 91 یا 92 کا تھا، اور اس میں آرٹیکل 6 جو تھا اس واٹر ریکارڈ کا، میں بالکل اپنی میموری سے یاد کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بڑا اسپیسیفائڈ تھا کہ اگر صوبوں کا، جو صوبوں کی بات کریں عامر صاحب، اگر ان کا انکریز کیا جائے گا کوٹا تو وہ پرو ریٹا بیسس پہ ہوگا، سبجیکٹ ٹو انکریز آف واٹر ریزروائرز، جو آپ ریزروائرز کریٹ کرتے ہیں. جب وہ آپ نے کیے نہیں، لیکن آپ نے پنجاب کا پانی ادھر ادھر دینا شروع کر دیا، اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس سے محروم ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور صوبے میں نہ دیں، میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ ہر صوبے کو جانا چاہیے، لیکن باقی